ہمارے پاس پیسے نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس پیسے نہیں. ابھی کی تو دیکھیں فون ریکارڈ بھی ان کے پیش کر دیں گے, فون ریکارڈ بھی دے دیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ٹکٹ غلط دے, اپنے معاشرے سے لوگ لینے ہیں نا. وہ ہم فرشتے کتنے ڈھونڈیں ہم, ہر بندہ تو نہیں ہوتا. جب آپ ٹکٹ دے رہے ہیں آپ اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف جب اتنا بڑا پیسہ آفر ہو رہا ہو تو آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ جو ہے اس کو سسٹین کر سکتے ہیں. اب 22 کو الیکشن ہے, کم وقت بہت تھوڑا ہے, تو سر اب کیسے آپ اس کو میک شور کیسے کریں گے کہ ایک بندہ آپ کا ترکی چلا گیا, باقیوں کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ آپ کو میکینزم بنائیں گے؟ میکینزم بنائے ہیں ہم نے, اپنے چیکس بنائے ہیں. لیکن دیکھیں ہم اس معاملے میں ہم اکیلے پارٹی نہیں ہیں. سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر پاکستان کے عوام ہے, اور اسی لیے آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کے سامنے ہم اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں. سب سے بڑا نوٹس عوام نے دیا ہے. اب تک جتنے بڑے نوٹسز آئے ہیں اصل میں عوام کی طرف سے آئے ہیں, اور ہمارا اصل مطمع نظر یہی ہے کہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ابھی کا جو معاملہ ہے جو صبح سپریم کورٹ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں, 3 MPAs ہیں, غضنفر علی چینا, سردار شہاب الدین اور عامر بکر سے. ان 3 MPAs نے اپنے ایفیڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں, جن ایفیڈیوٹس جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی. عطا تارڑ جو ہے اس نے ان سے بات کی, اور پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں تو ہم بھی آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مثلاً کتنا کام آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ کی کیا, ہمیں کتنے لوگ چاہیے. انہوں نے کہا جی ہمیں 10 لوگ چاہیے. تو اس نے کہا نہیں ہمارے پاس 14 لوگ ہیں. یہ گفتگو ہو رہی ہے, اور 14 لوگوں کے لیے ہمیں 14 ارب روپیہ چاہیے. تو عطا تارڑ نے ان کو آگے سے کہا کہ نہیں 14 ارب روپیہ تو بہت زیادہ ہے, ہم آپ کو 25 سے 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ MPA دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں زرداری صاحب کا اتنا ہی جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں حاصل. اب آپ اندازہ لگائیں یہ ملک جس میں عمران خان ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہماری جو موریلٹی ہے, ہماری جو اس کلاس نے جس نے پاکستان کو, آصف زرداری اینڈ کمپنی جس نے پاکستان کو اس طریقے سے رول کیا ہے, وہ ہماری اخلاقی اقدار کو اتنی پست لے گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو پیسے آفر کرنا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے MPAs کو خریدنا, کوئی مسئلہ ہی نہیں انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جانا. ہمارے یہ جو مسعود مجید صاحب ہیں ان کو ترکی پہنچا دیا گیا ہے, 40 کروڑ روپیہ لے کے ممبئی کے اوپر ان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے, اور یہ پیسے زرداری صاحب ماشاءاللہ دے رہے ہیں. اب یہ زرداری صاحب کون ہے؟ زرداری صاحب یہ پیسے تو باپ کے پیسے نہیں دے رہے, یہ سندھ حکومت کا پیسہ ہے. آپ نے ابھی دیکھا کراچی میں جو حالات ہوئے, وہاں پہ ان کے پاس نالے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. MPA خریدنے کے لیے 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آصف زرداری یہاں پہ دے جا رہا ہے, اور ایک تماشا لگا ہوا ہے. سپریم کورٹ اور عدالتیں, الیکشن کمیشن سے تو خیر کسی خیر کی امید ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن تو ایک بالکل ہی ایک ایسا الیکشن کمشنر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے, جس نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت سینٹ میں خرید و فروخت, جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ ٹریک ڈاؤن کریں کہ سینٹ میں خرید و فروخت جو ہوئی, الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر 1 انچ نہیں ہلا. اتنے یہ انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا. اگر الیکشن کمیشن نے اس وقت ایک کھلے عام جس طرح سے ووٹیں بک رہی تھیں اس کو روکا ہوتا, پاکستان کو بہتر آج ماحول ملتا. کوئی جمہوریت اس سسٹم میں کام نہیں کر سکتی کہ آپ اپوزیشن میں ہوں, آپ اربہ روپیہ لگائیں, حکومت میں آئیں, پھر ٹھیکوں سے اربوں روپیہ آپ دوبارہ جو ہے وہ واپس کما لیں, اور پھر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں. یہ جو وشیس سرکل ہے سیاست کا پاکستان میں, اگر اس کو ہم نے نہ توڑا, پاکستان میں جمہوریت کہیں نہیں جائے گی. یہ جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے پاکستان میں, خصوصاً پارلیمانی جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اس طرح سے پاکستان میں لین دین ہونے ہیں, اس طریقے سے پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ بانٹے جانے ہیں. آپ اندازہ لگائیں
کہ 35 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ایم پی اے کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ نے کرنا کہ آپ نے باہر چلا جانا ہے. کسی کو دبئی میں ہوٹلز بک کرا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں, کسی کو ترکی میں ہوٹلز بک کرا کے دے رہے ہیں. یہ کس قسم کی پاکستان میں ہم یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ یہ کس طریقے سے ہم یہ ملک جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کل ہم یہ ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے. اس کے بعد ہماری جو عرضداشت یہ ہے, ہماری درخواست یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ جو الیکشن لاز کے مطابق جو انلیگل مینز اختیار کرنے کا کیس ہے, سیکشن 171 ہے, 174 ہے غالباً, ان کے تحت آصف زرداری کو, عطا تارڑ کو فوری طور کے اوپر گرفتار کیا جائے, رانا ثناء اللہ کو. ان 3 لوگوں کو, آصف زرداری ان کا سرغنہ ہے اس وقت کیونکہ پیسے فنڈز کی پروویژن جو ہے وہ زرداری کی طرف سے آ رہی ہے. اس شخص نے تو بھٹو فیملی کا پہلے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے, پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے, پھر نون لیگ کو ادھر پھنسایا ہے اور اب اس کو پمپ کر رہا ہے, پیسے اس میں پمپ کر رہا ہے. سو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی ڈیٹیلڈ انکوائری کرے اور اس کے بعد آصف زرداری, رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور ان کے اوپر الیکشنز میں خرید و فروخت کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے. اب یہ تو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ اور کتنے ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے, ہمیں نہیں پتہ اور کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت آفرز دی جا رہی ہیں. لیکن یہ بات میں واضح طور پہ بتا دوں کہ کوئی بھی ایم پی اے یا کوئی بھی شخص آپ نے کسی پر بھی جو یہاں پر بددیانتی میں ملوث ہوگا, پاکستان کے عوام انہیں معاف نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام کبھی بھی اس غیر اخلاقی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام کسی طور کے اوپر بھی اس خرید و فروخت کو برداشت نہیں کریں گے. اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ پاکستان میں ایک اور اپنے خطرات کو دعوت دے رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کا پہلے ہی حال, ہمارے ہر حالت میں حکومت سے چمٹے رہنے کا جو اس وقت سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کارروائی فوری ہو اور انشور کرے سپریم کورٹ کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہو اور مکمل انصاف کے تقاضے اس میں پورے کیے. چودھری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح چودھری شجاعت حسین نے آج واضح اعلان کر دیا ہے, اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید سازشوں کی توقع ہے آپ لوگوں کو؟ شجاعت صاحب کے انکار کے بعد ہی تو ریٹ بڑھا ہے. شجاعت صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ پرویز الہی صاحب کو ہم ووٹ دیں گے. اگر وہ 10 ووٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا پہلے تو خیال تھا نا کہ وہ گڑبڑ کر لیں گے, وہ ناکام ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں 25 کروڑ روپیہ, 30 کروڑ روپیہ, 35 کروڑ روپیہ جو ہے اور 40 کروڑ تک جو ہے وہ اس کی جو بڈ ہے وہ جا رہی ہے.